کوئی سچ بول نہیں سکتا ہوں. ایک لڑکا تھا، وہ کہتا تھا میں جب بھی سچ بولتا ہوں مجھے لوگ مارتے ہیں. ماں نے اس کو کہا نہیں، بالکل نہیں، تو سچ بولا کر، کوئی کچھ نہیں کہے گا. کہ جب بھی سچ بولا ہے تپڑ کھائے ہے. کہا نہیں بیٹے ضرور. کہا اچھا یہ بتائیے، میرے والد کے مرے ہوئے 8 سال ہو گئے، یہ آپ جو روزانہ بن ٹھن کے خوبصورت کپڑے پہنتی ہے اور ہونٹوں پہ کلی رکھتی ہے اور رخساروں پر زر برف لگاتی ہے اور اتنے بڑے بڑے کجل، یہ کس کے لیے کرتی ہے؟ اس نے کہا وہ اس طرح کو باندھے کرتا ہے. پکڑ کے پٹائی لگا. اس نے کہا یہی تو بات ہے، سچ بول ہی نہیں سکتا. الگتاز تو بیٹھو جہان پاکستان کے سم سڑے نے ملے ہوئی تو ادھر مشر بول لو اشکال لزما پدے جماعت پانے. ساری زندگی الحمدللہ ذمہ داری دیوبند کی رہی. ختم نبوت مجلس عمل کا سربراہ محدث العالم استاد بنوری، اور نیچے نیچے کوئی ہو تو ہو. قومی اتحاد 11 ستارے سب کو پیارے، سربراہ مفتی محمود. پاکستان کی پوری تاریخ میں کہتا ہوں اس بدعمل جماعت کے بننے سے پہلے پورے پاکستان میں مجھے کوئی تنظیم دکھاؤ جو مل جل کے بنی ہو اور اس کا بڑا دیوبندی نہ ہو. تم نے کیوں اس کو بنایا ہے؟ بدعتی دائی بدعت. جب میں جمعہ میں کہتا تھا مجلس سے بدعمل تو بڑے اخ کرتے تھے، ٹاک ٹوک کرتے تھے. میں کہوئی کہ نا ٹاک ٹوک سکو رہی سے بدعمل. میرے ساتھ کوئی بھی اس نظریے میں نہیں تھا، میں اکیلے تھا، لیکن میں اکیلے سب کے لیے کافی ہوا ہوں. اور جب جنازہ پڑھنے آئے سرحد کے مولواڑے بھی اور وہاں کا ڈھیلا وزیر اعلیٰ بھی، تو میں نے کہا انہوں نے تو حضرت مولانا مفتی محمود کی وفات پر دعائے مغفرت سے معذرت کی تھی اور حضرت بنوری کی وفات پر بھی کہ ہم دیوبند کے علماء کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے. اور تم جنازہ پڑھنے آئے. تم سے تو مشرف افضل تھا جو کراچی میں موجود تھا بحریہ میں، لیکن اس نے کہا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، یہ ہمارے مقابلے کی جماعت کا آدمی، میں کیوں پڑھوں. اس نے دین میں سیاست نہیں کی اور دین والوں نے سیاسی دکان کھولی. بلوچستان سے چند علماء آئے مجھ سے ملنے اور اصل میں بات کرنے، اور بڑے علماء ہیں، میرے بھی بزرگ ہیں، محترم ہیں. جب بات شروع ہوئی میں نے کہا بات کا فائدہ تب ہے کہ اگر میں نے ثابت کیا کہ اس قسم کے بدعتی کے جنازے میں شرکت کے بعد ان لوگوں پر واجب ہے تجدید ایمان اور تجدید نکاح، تو تم صرف یہ کہو کہ آفرین ٹھیک ہے. تم سیاسی مولویوں کو ایمان اور نکاح تو نہیں دہرا سکتے ہو. انہوں نے کہا ہم نہ سمجھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اگر سمجھ کے دوران فقیر نے ادلہ اور براہین کا انبار لگایا اور میں لکھا ہوا دکھاؤں گا 700 فقہاء کا فیصلہ کہ اس قسم کے بدعتی کے مذہبی رسوم میں شرکت سلب ایمان کا باعث ہے اور ایمان سلب ہونے کے بعد تجدید نکاح اور ایمان دونوں کی واجب ہے، تو مجھے کہنے کہ اچھا اور باتیں کرو، یہ چھوڑو کیونکہ یہ بہت دور تک جا رہی ہے. میں بات جو ہے وہ یہ ہے، اور باتیں فضول ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، واہ واہ واہ، ہونا چاہیے تم میں ایک جماعت. کون سی جماعت؟ جو دین بیچے، ضمیر فروش جماعت نہیں، ایمان پر ڈٹنے والی، قائم رہنے والی جماعت. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو دعوت دے توحید اور ایمان کی.
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور حکم کرے سنتوں کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور روک لے بدعت سے۔ منکر انکر اور شرع، شریعت جانتی نتیجے کیا ہے، چیلم برسی کیا ہے، عرس کیا چیز ہے، میلاد کے جلسے اور محفل کیا چیز ہے، شریعت کو پتہ ہی نہیں، انکر اور شرع منکر۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس کا اطلاق صحیح معنوں میں بدعت پر ہو، منہی عنہ ہو تو حرام میں آتا ہے، معروف عرفہ و شرع شریعت جانتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ، مردے کے لیے ایصال ثواب، بزرگان دین کی یاد میں کوئی محفل غیر بتائیے، شریعت مانتی ہے اس کو، لیکن دن تاریخ متعین کرنا غیر انتظامی ثوابی شریعت نہیں جانتی ہے، انکر اور شرع۔ سورۃ یوسف میں ہے فعرفہم، حضرت یوسف نے بھائیوں کو پہچانا، وہم لہو منکرون، وہ نہیں پہچانا، وہ تو قافلے کو بیچ چکے تھے، ان کو ہی کیا خیال تھا کہ بادشاہ مصر بنے۔ یہ آیت بہت جامع ہے بیان سنت اور رد بدعت کے لیے۔ غیرتی مقرر خطیب مفسر اس آیت پر تقریر یاد کرے، اور جہاں کھڑے ہو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، بھائیو وہ جماعت اہل سنت، اہل سنت والجماعت کی جماعت ناجی ہے۔ اور ائمہ میں جو اختلاف ہوا ہے، ابو حنیفہ مالک شافعی و احمد میں، یہ اختلاف مضر نہیں ہے، اختلاف مفید للدین ہے۔ جیسے باپ کے 4 بیٹے ہیں، مہمان آ رہا ہے، باپ نے کہا بھائی ایک بچڑا ذبح کرو، ایک بچڑا ذبح کرو۔ 4 بیٹوں میں سے ایک نے کہا بابا اس وقت لوگ بچڑے کا گوشت نہیں کھاتے، ایک بکرا دیکھ لیں گے۔ دوسرے نے کہا عمدہ قسم کے مچھلی پاپلیٹ لے آئیں گے۔ تیسرے نے کہا مرغی کے چانپے اور مرغی کی بوٹیاں بنا لیں گے۔ چوتھا نے کہا اعلیٰ قسم کا قیمہ، چھوٹے گوشت کا بہترین قسم کے، اس میں سبزی ڈال لیں گے۔ اب میں نے کہا چاروں کر لو، چلو۔ ندا سلور والا مذہب سر یہودی، یہ چاروں مذہب حقیقت میں ایک ہے، ماؤتا پک پیدا کوئی اختلاف، میں نے اور آپ نے اس میں اختلاف ڈالا۔